बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ आपका होस्ट साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक वारिस अब्दुल्ला साहब से, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान चुबारा से, सदर हैं शुगर डीलर एसोसिएशन तहसील पसरूर से, नायब सदर हैं मलिक वेलफेयर ट्रस्ट पसरूर के। तो चुबारा कस्बा है तहसील पसरूर में, ज़िला सियालकोट से इनका तल्लक है। तो आइए बात करते हैं इनके साथ हालिया महंगाई के तनासब पे बात होगी, इलाका के तरक्याती कामों पे बात होगी, और उसके साथ साथ जो हमारी पीटीआई की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, चौथा साल स्टार्ट हो गया है, तो इनकी पॉलिसीज़ पे बात होगी। तो उसके साथ साथ हमारा बिजनेसमैन है जो टैक्स पे करता है, उसके अगेंस्ट हुकूमत भी हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं प्रोवाइड करती। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक वारिस अब्दुल्ला साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जनाब। मलिक साहब, फर्स्ट में तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान चुबारा से और बिजनेसमैन भी हैं, कि हमारा बिजनेसमैन ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, उसके अगेंस्ट हुकूमत आपको लोगों को कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही? जी, हमारा बिजनेसमैन ऑलरेडी इंशाल्लाह ताला वो टैक्स पे कर रहा है, लेकिन जितना उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा। गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ अच्छी नहीं है, महदूद है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बेहतर नहीं है। हमारा बिजनेसमैन टैक्स देना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वो पूरा टैक्स नहीं अदा कर पा रहा। इसकी एक वजह यह है कि टैक्स, जैसा कि बिजली के बिलों का बिजली के बिलों का जो यूनिट का रेट है ना, वैसा ही ये टैक्स का रेट है। बिजनेसमैन थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देना चाहता है। अगर वो ज़्यादा टैक्स देना चाहता है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़रा उससे बेहतर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्स की पॉलिसी को, एफबीआर को बेहतर से बेहतर किया जाए। तो आपकी नज़र में गवर्नमेंट को किस तरह की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए ताकि हमारा जो छोटा बड़ा बिजनेसमैन है तमाम टैक्स पे करे? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि छोटा बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन, इसको फैसिलिटाइज किया जाए। लोग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा टैक्स देना चाहें, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सहूलियात दी जाएं और लोगों को शऊर पैदा हो के टैक्स अदा किया जाए। और इसलिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स कुछ छूट दी जाए टैक्स में, और लोग ज़्यादा टैक्स अदा करना। इसका मेन मतलब ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स में छूट दी जाए, और छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी, छोटा दुकानदार भी, उसको ये फैसिलिटाइज की जाए और वो ज़्यादा टैक्स इंशाल्लाह देगा। मलिक साहब, महंगाई का तनासब बहुत बढ़ चुका है। एक आम आदमी के लिए, एक मज़दूर के लिए 2 टाइम का खाना खाना भी बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। अक्सर हम किसी अफसर से बात करते हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे से बात करते हैं, तो उनका कहना ये है कि दुकानदार जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के रेट लगा के बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट के साथ कोई जो ताजर साहबान है वो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले महंगाई की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग, जो मज़दूर तबका है वो बहुत ज़्यादा पिस गया है, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा, खरीदोनोश खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मज़दूर की मज़दूरी बहुत ज़्यादा थोड़ी है, इसलिए गवर्नमेंट तो कर रही है महंगाई कंट्रोल, लेकिन जिस तरह करना चाहिए वो नहीं कर रही। जो गवर्नमेंट ने, डीसी साहब ने जो रेट तजवीज़ किए हैं वो बहुत मुनासिब रेट हैं। देखें, मोटा गोश्त है जो 450 रुपये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, वो सरेआम 600 रुपये लगा रहा है। जो छोटा गोश्त है वो 900 रुपये गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है, हमारे डीसी साहब ने, तो वो 1300, 1400, 1200 रुपया कम अज़ कम उसका रेट है। तो उससे सब्ज़ियों का भी यही हाल है। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से नोट्स ले तो गरीब आदमी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, इसमें हुकूमत का काम बनता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का काम बनता है कि इसके ख़िलाफ़ थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसके साथ साथ आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी हैं, आपकी एक यूनियन है यहाँ पे,
تو آپ کا بھی ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ سپورٹ کرنا، جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ کے انڈر ہیں، ظاہر ہے آپ کی ممبر ہوں گے آپ کے انجمن تاجران کے، تو کوئی ابھی آپ نے بھی کبھی کوئی اجلاس بلایا اس بارے میں، کہا کہ یار خدا کا خوف کریں، جو حکومت ہمیں ریٹ دے رہی ہے اس کے مطابق ریٹ ہونا چاہیے، یا آپ کے دکاندار صاحبان کا اس میں کیا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے ہی مہنگی چیزیں ملتی ہیں اس لیے ہم دے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ بھی ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سے مین دو وجہ ہیں. جی جی. کچھ مہنگائی بیسیکلی مہنگائی ہے ہی، لیکن کچھ دکاندار ایسے بھی ہیں جو زیادہ منافع کے چکر میں ہیں. جو ہمارے بازار میں زیادہ منافع کے چکر میں لوگ ہیں نا، ہم نے ان کو بلا کر کہا کہ ایسا نہ کریں یار، جو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق آپ ریٹس رکھیں تاکہ لوگوں کی صحیح خدمت کی جائے. انشاءاللہ ہمارا چبارہ بازار میں تو کافی حد تک ریٹ انشاءاللہ بالکل بہتر ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے چبارے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ چبارے میں ایسا نہیں ہے. چبارے میں تقریباً ڈی سی صاحب کے حکم کے مطابق ہی ریٹس ہیں. باقی جو ریٹس گورنمنٹ کے مہنگائی کے متعلق ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے. اس میں زیادہ تر غریب آدمی پس رہا ہے. اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ مہنگائی کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرے، اچھے طریقے سے کنٹرول کرے تاکہ مزدور کی زندگی اچھی ہو سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہے شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن کے. پچھلے دنوں میں شوگر کا، چینی کا بڑا بحران رہا ہے، بڑی مشکلات سے ہمارے لوگ اس سے کافی کاسٹلی لینی پڑی تھی، انہوں کو بڑی شارٹیج تھی چینی کی. تو اس دوران آپ کے ایریا میں یا آپ کی تحصیل پسرور میں چینی کا کیسا بحران تھا یا بالکل ٹھیک جا رہا تھا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہماری تحصیل پسرور میں چینی کا بحران بالکل نہیں تھا. انشاءاللہ تعالی ہمارے اے سی صاحب ان کے حکم کے مطابق ہم نے چینی کی سیل کی ہے. ہم نے امپورٹڈ چینی 90 روپے کلو ڈور ٹو ڈور لوگوں کو دی ہے، اور تحصیل پسرور میں بہت اچھے طریقے سے چینی کی فروخت ہوئی ہے. اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. اے سی صاحب کے اسپیشل حکم کے مطابق ہم نے کام کیا ہے. فی الحال چینی کا کوئی ایشو نہیں ہے پسرور میں. انشاءاللہ تعالی پسرور تحصیل پسرور میں پوری تحصیل میں چینی کا کوئی بحران نہ تھا، نہ مہنگی لوگوں نے فروخت کی ہے نہ لی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ سارے تمام لوگ جو ہے نا وہ گواہ ہیں کہ ہم نے امپورٹڈ چینی 90 روپے کلو سے زیادہ نہیں فروخت کی. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ نائب صدر ہیں ملک ویلفیئر ٹرسٹ کے پسرور کے، تو کیا منشور ہے آپ کے ملک ویلفیئر ٹرسٹ کا؟ ملک ویلفیئر ٹرسٹ پسرور کا میں نائب صدر ہوں. ہمارا منشور ہے غریبوں کی خدمت کرنی. ملکوں کے لیے یہ ٹرسٹ نہیں ہے، ہر خاص و عام کے لیے یہ ٹرسٹ ہے. کوئی بھی بے سہارا، یتیم، بیوہ، کوئی بھی انسان جو دکھی ہے ہم اس کے خیر خواہ ہیں. تو ملک صاحب یہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت ہی، آپ کی جو فیملی ہے ملک برادری ہے، اس کو جو بھی فنڈنگ وغیرہ ہے کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے ٹرسٹ کو، وہ آپ کی فیملی سے ہی لوگ کرتے ہیں؟ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جیب سے ہی یہ تمام کام کر رہے ہیں، ٹرسٹ کے تمام کام کر رہے ہیں. ہمارا منشور ہے لوگوں کی خدمت کرنا. جی بہت اچھے. اس کے ساتھ ساتھ 3 سال مکمل ہو گئے ہیں جی پی ٹی آئی حکومت کو، 4تھا سال سٹارٹ ہو چکا ہے. ملک صاحب کتنے کا آپ کے علاقہ میں کوئی ترقیاتی کام کی ہیں اس حکومت؟ ہمارے علاقہ میں کوئی کام ترقیاتی نہیں ہوا. 3 سال پی ٹی آئی کی حکومت کو مکمل ہونے کو ہیں. گورنمنٹ مکمل طور پر لوگوں کی خدمت کرنے سے قاصر ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں لوگوں سے وہ پورا کریں. فی الحال گورنمنٹ کی کوئی پالیسی لوگوں کو پسند نہیں آئی. لاسٹ پہ ملک صاحب آپ کا جو ایریا ہے چوبارہ یا تحصیل پسرور، جس کی بات کرتا چلوں کہ کوئی ایسی بنیادی چیز جس کی آپ کے علاقہ میں کمی ہو
جو آپ ہمارے ذریعے حکومت تک پہنچا سکیں کہ یہ ہمارے علاقہ میں جیسے کوئی گیس وغیرہ یا ہاسپٹل یا کالج یا جو بھی آپ کی نظر میں اس طرح کو سیوریج کا معاملہ یا آپ کے چوارہ میں کوئی بنیادی ضروریات زندگی کی جو آپ کے علاقہ میں ابھی تک ہونی تھی یا نہیں ہو سکی، اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں تو آپ بول سکتے ہیں؟ حکومت وقت سے ہماری التماس ہے کہ چوبارہ کی سڑکیں جو ہے نا وہ مین روڈ چوبارہ جو سبز پیر سے کنگرا، سبز پیر سے چبنڈا جا رہا ہے یا سیالکوٹ جا رہا ہے، یہ سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، مہربانی کر کے ہماری سڑکیں ٹھیک کی جائیں۔ دوسری یہ گورنمنٹ سے التماس ہے کہ چوبارہ میں گیس کا بہت مسئلہ ہے، گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، غریب لوگ یہ جو لکڑی کا بالن ہے یا دوسری گیس ہے یہ بہت مہنگی ہے، غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہے، اس کا لوڈ شیڈنگ گیس کی ختم کی جائے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہماری ہر حال سے یہ کوشش ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ جی بہت شکریہ یہ یہ تھے ملک وارث عبداللہ صاحب، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، اور ان کا مین جو کہنا تھا کہ ہمارا جو بزنس مین ہے وہ ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ ٹیکس پے نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مین مسئلہ تھا سبز بیر روڈ، ان کا کہنا تھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہم شہر سے پسروٹ جاتے ہیں اس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سیالکوٹ ہے اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں جاتے ہیں، تو وہ بڑا مشکل سے مشکل تر ہے۔ اس کے ساتھ ان کا گیس کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ بہت ہے چوبارہ میں، اس کے بارے میں حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین اسداللہ خان نیازی کے ساتھ ساجد علی، ساجد، انصاف ڈیجیٹل نیوز۔